السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا نظم چپٹر میں آپ کو نظم ہم نہیں جانتے اس کا مطالعہ کریں گے، جس کے رائٹر کون ہیں تو یوجینو مونتالے۔ اور اس نظم کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا تو زاہدہ زیدی نے کیا تھا۔ اس چپٹر سے ریلیٹڈ جو بھی آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو آپ کے کوشچن میں آئے گا وہ سب DVI کا ہم لوگ ریویژن کریں گے، وہی کوشچن آپ کا ریپیٹ کریں گے جو آپ کو 2021-22 یا پھر جو بھی ایگزام میں پوچھا گیا ہوا ہے اس کا ریویژن کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کوشچن ہم لوگ کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے، نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ نظم ہم نہیں جانتے یہ کون سی زبان سے ترجمہ لیا گیا تھا، اردو ترجمہ کی گئی تھی؟ تو اس کا آپشن ہے، آپشن نمبر سی ہو جائے گا، اطالوی زبان سے اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے، یوجینو مونتالے کو DL.Ed کی ڈگری سے کب DL.Ed کی ڈگری کا اعزازی ڈگری کب نوازا گیا؟ مطلب یہ کہ یوجینو مونتالے کو DL.Ed کی ڈگری کب نوازا گیا؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، 1967 عیسوی میں ان کو نوازا گیا، انہیں سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ نیکسٹ ہے، زاہدہ زیدی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھی؟ زاہدہ زیدی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھی؟ تو آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، علی گڑھ یونیورسٹی، جو آپ کو UP میں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، زاہدہ زیدی کس مضمون کی پروفیسر تھی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ ان کا کون سا سبجیکٹ تھا جس کے وہ پروفیسر تھے؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، انگریزی کے وہ پروفیسر تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگ کا، یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ تو اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، اطالوی زبان کے وہ شاعر تھے۔ اور زاہدہ زیدی کس زبان کی شاعر تھی؟ تو وہ اردو زبان کی شاعر تھی۔ نیکسٹ ہے، یوجینو مونتالے کس صدی کا عظیم شاعر ہے؟ تو آپشن نمبر سی ہے، 20ویں صدی کا عظیم شاعر ہے۔ نیکسٹ ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو آپ کو اس میں ہے، عمیق حنفی ہے، عطا کاکوکوی ہے، یوجینو مونتالے ہے، ظفر کمالی ہے۔ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا آپ کو، یوجینو مونتالے۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے کہ یوجینو مونتالے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، جنیوا میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا، یوجینو مونتالے نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ مطلب اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کہاں گزارا؟ تو آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، فلورینس میں انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزارا تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10 ہے کہ یوجینو مونتالے کی شاعری کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ یوجینو مونتالے کی شاعری کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، 1915 عیسوی میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے، یوجینو مونتالے کو DL.Ed کی اعزازی ڈگری کس یونیورسٹی سے نوازا گیا؟ مطلب ان کو DL.Ed کی ڈگری جو ملا تھا وہ کس یونیورسٹی سے ملا تھا؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، کیمبرج یونیورسٹی سے انہیں ملا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 12 ہے، یوجینو مونتالے کو نوبل انعام، جس کو ہم لوگ نوبل پرسکار کہتے ہیں، وہ کب ملا تھا؟ تو آپ کو 1975 عیسوی میں آپشن نمبر بی ہو جائے گا ان کا صحیح آنسر، کہ یوجینو مونتالے کو نوبل انعام جو ہے نوبل پرسکار 1975 عیسوی میں ملا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے، کوشچن نمبر 13 ہے، یوجینو مونتالے کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1896 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپشن نمبر بی اس کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ ہے، یوجینو مونتالے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ مطلب ان کا کون سا چپٹر ہمارے نصاب میں، ہمارے بک میں شامل ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، نظم ہم نہیں جانتے۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ یوجینو مونتالے، اور جس کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو زاہدہ زیدی نے کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، زاہدہ زیدی نے کیا تھا۔ یہ ہو گیا ہم لوگوں کا آبجیکٹیو تھا۔ اب نان آبجیکٹیو جو 2 نمبر میں پوچھا جاتا ہے اس کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ دیکھیے، نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے اردو ترجمہ نے زاہدہ زیدی نے کی تھی۔ نیکسٹ ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے کس حیت میں لکھی گئی تھی؟ یہ کس حیت میں، کس ٹائپ میں لکھی گئی تھی؟ تو نظم ہم نہیں جانتے یہ آزاد نظم ہے، اس میں کچھ چھوٹ ہے، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے آزاد نظم کی حیت میں لکھی گئی تھی۔
نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا یجونو مونتالو کا پہلا شعری مجموعہ کس سال شائع ہوا تھا؟ یجونو مونتالو کا پہلا شعری مجموعہ کس سال شائع ہوا؟ تو 1915 عیسوی میں وہ اطالوی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اطالوی لینگویج جیسے اردو، ہندی، عربی یہ سب ہے، اسی طریقے سے اطالوی لینگویج بھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہم لوگوں کا یجونو مونتالو کو ڈی ایل ایڈ کی ڈگری کا اعزازی ڈگری سے کس یونیورسٹی سے اور کب نوازا گیا؟ مطلب ان کو جو ڈی ایل ایڈ کی ڈگری جو حاصل ہوئی تھی وہ کب، کون سے عیسوی میں دیا گیا تھا اور کون سے یونیورسٹی سے دیا گیا تھا، اس کا ہم لوگ کو دیکھنا ہے۔ تو یجونو مونتالو کو کیمبرج یونیورسٹی سے 1967 عیسوی میں ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے یجونو مونتالو کب پیدا ہوئے؟ تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے یجونو مونتالو کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو وہ اطالوی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ کس زبان میں وہ شعر و شاعری کرتے تھے؟ تو وہ اطالوی زبان میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ اس کا جواب اطالوی زبان، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے نصاب میں یجونو مونتالو کی کون سی نظم شامل ہے؟ مطلب ہمارے بک میں یجونو مونتالو کا کون سا نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو آپشن اس کا جواب ہو جائے گا ہمارے نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے، یہ یجونو مونتالو کا ہے۔ نیکسٹ ہے یجونو مونتالو کو نوبل انعام، نوبل پرسکار سے کب نوازا گیا تھا؟ تو 1975 عیسوی میں انہیں نوبل انعام سے پکارا گیا تھا، پرسکار دیا گیا تھا، نوازا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 9 ہم لوگ پڑھیں گے، جن سے تراشا گیا زندگی کا بدن یہ مصرع کیا نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے؟ تو صحیح بات ہے، یہ اسی سے ماخوذ ہے۔ جن سے تراشا گیا زندگی کا بدن یہ مصرع نظم ہم نہیں جانتے ہی سے ماخوذ ہے۔ کوشچن نمبر 10 کی طرف ہم لوگ چلیں گے۔ کوشچن نمبر 10 ہے ہم لوگوں کا اس نظم میں کس کی آہنگ اور خاموش سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس نظم میں سمندر کے آہنگ اور خاموش سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ اس نظم میں آپ کو سمندر کو اور خاموشی کو جو ہے شاعر جو ہے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مونتالو اپنی نظم میں کس کی گونج نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کہی ہے؟ تو یجونو مونتالو اپنی نظم میں سمندر کی گونج کو نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کی ہے، بات کرتا ہے یا کی ہے۔ چلیے اب ہم لوگ لانگ ٹائپ کوشچن جو آپ کو لگ بھگ 3 نمبر میں اگر پوچھ دے تو اس کا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، مختصر سوالات جس کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر فرسٹ کیا ہے؟ کوشچن نمبر فرسٹ ہم لوگوں کا ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر نے زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت کیوں کیا ہے؟ تو جواب ہے نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر نے زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت اس لیے کہا ہے کہ شاعر اس نظم کے پہلے حصے میں تنہائی محسوس کرتا ہے اور اپنے غیر یقینی مستقبل سے مایوس نظر آتا ہے اور فکر کے دریا میں غرق ہو کر ڈوب کر سوچ رہا ہے کہ نہ جانے میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس کے فکر کے عالم میں مستقبل کے اندیشے سے گھبرا کر وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ میرا مستقبل کیا ہے، اس لیے کہ زندگی کی ایک حکایت ہے جس کی ترسیل ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس نظم ہم نہیں جانتے میں یجونو مونتالو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر کو نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا فیوچر، ہمارے آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم فیوچر کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنے پریزنٹ کو سدھارنے سے ہمارا مستقبل سدھر سکتا ہے۔ وہی چیز کے بارے میں بولنا ہے کہ ہم فیوچر کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے اس نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے کیا باتیں کہی ہیں؟ تو جواب ہے اس نظم ہم نہیں جانتے میں نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے اپنی تنہائی کا شکوہ کرتے ہوئے اپنے غیر یقینی مستقبل کا اظہار کیا ہے، اور شاعر ایک تنہا انسان کی حیثیت سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر مایوس ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اسے آنے والی کل کے بارے میں اندیشہ ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے شاعر نے زندگی کی پیچیدگی کو
پیچیدگی اور اس کے مسائل کو بالواسطہ طور پر پیش کر دیا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اپنی زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں آدمی آنے والی فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور لیکن اگر سدھارنا چاہے یا پھر ایسے سچویشن میں آدمی کے پاس اگر کوئی ڈیسائیڈ ہو تو اسے کر لیتا ہے، تو زیادہ تر زندگی کے اچھے لمحات جو ہے آنے لگتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے، کوشچن نمبر 3 ہے، اے جد امجد سے مخاطب ہو کر شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب ہے نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر جہاں پہلے حصے میں مایوسی، سیڈ جس کو کہتے ہیں، مایوسی کی کیفیت سے دوچار تھا، نظم کے دوسرے حصے میں شاعر کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس حصے میں شاعر کے اندر امید کی کرن نظر آتی ہے، اسے زندگی سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہے، اسے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ تنہائی میں جو باتیں سوچ رہا ہے اب وہ اس سے الگ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اتنا معلوم ہے جس سے اس کے اندر امید کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے اور سوچ کر یہ لمحات بولنے لگتا ہے، یہ الفاظ بولنے لگتے ہیں کہ آخر کار ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے، ہمارا کچھ فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے، اور اسی میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں کہ نظم ہم نہیں جانتے، مطلب بولتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اس طریقے کا اطالوی زبان میں یجون و منتالو نے فرمایا تھا۔ چلیے اب ہم لوگ طویل سوالات لانگ ٹائپ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ لانگ ٹائپ کوشچن ہم لوگ کا کیا ہے کہ نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ہے، دیکھیے شاعر نظم ہم نہیں جانتے میں ایک جدید طرز کی نظم ہے، اس کے شاعر منطالع زاہدہ زاہدی، اس کے شاعر جو ہے منطالع ہیں جو اصل شاعر ہے، اور اس کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو زاہدہ زاہدی نے کیا تھا۔ اس نظم کو اطالوی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور 3 حصوں میں شاعر کے خیالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، شاعر کے خیالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اس اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے نظم کے پہلے حصے میں شاعر ایک تنہا انسان کی حیثیت میں نظر آتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مطلب اپنے بارے میں متفرق نظر آتا ہے، مطلب الگ تنہا نظر آتا ہے، اپنے غیر یقینی مستقبل کے بارے میں سوچ کر شاعر مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے آنے والے کل کے بارے میں اندیشہ ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اسے ایک چھوٹے سے جملے سے شاعر نے کئی طرح کے التباس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس جملے کے ذریعے زمانے کے افراتفری، پیچیدگی اور مسائل کو بالواسطہ طور پر شاعر نے پیش کر دیا۔ اور نیکسٹ دیکھیے نظم کے دوسرے حصہ میں کیا کہتے ہیں؟ تو نظم کے دوسرے حصہ میں شاعر نے کے اندر امید کی ایک کرن جاگتی ہے، اسے زندگی کے کچھ امید نظر آنے لگتی ہے، اسے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ تنہائی میں جو باتیں سوچ رہا تھا وہ نہیں جانتا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ نہیں۔ اب شاعر اس سے الگ ہٹ کر سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اتنا معلوم ہے کہ جس سے اس کے اندر امید کی لہریں دوڑ جاتی ہے۔ اس طرح شاعر اس نظم میں کئی فکری مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخر میں زندگی کی پر امید نظر آنے لگتی ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہم لوگوں کا ہے، اور یہ لاسٹ ہے۔ کوشچن کیا ہے آپ کا لانگ ٹائپ میں؟ اس نظم میں شاعرانہ خوبیوں کو واضح کریں۔ تو زیر نصاب نظم ہم نہیں جانتے اطالوی زبان کی مشہور شاعر یجون و منتالے کی ایک عمدہ تخلیق ہے، ایک عمدہ پیداوار نظم ہے۔ اس کو ہندوستانی شاعرہ زاہدہ زاہدی نے اطالوی زبان سے منظوم ترجمہ کر کے، منظوم کو ترجمہ کس میں کیا تھا؟ اردو میں کیا ہے۔ یہ ایک جدید طرزی نظم ہے، حیت کے اعتبار سے یہ ایک آزاد نظم ہے، ٹائپ کے اعتبار سے۔ اس نظم پر یجون و منتالے کو نوبل انعام، نوبل پرسکار بھی ملا تھا۔ یجون و منتالے کے
पहले मजमुआ जैसे ओसी डी सेपिया में बहरे रूम से मुखातब होकर कई सिलसिलेवार नज़्म कही गई है। हर चंद के यह सब अपनी जगह मुकम्मल और आज़ाद है, लेकिन दाखिली सतह पर उनमें एक मानवी और फ़लसफ़ियाना रब्त है। मुतरजम ज़ाहिदा ज़ाहिदी ने अपनी किताब संगे जां मतबूअ 1989 ईस्वी, मतलब संगे जां उनकी किताब है जो कब शाये हुई थी, तो 1989 ईस्वी में शाये हुई थी। देखिए 89 ईस्वी में बहरे रूम सिलसिले में 5 नज़मों का मंजूम तर्जुमा किया है। उसी मजमुआ से नज़्म हम नहीं जानते मुंतखब किया गया है। मतलब जो है इनकी एक किताब है जिसका नाम है संगे जां, जो कब शाये हुई थी, तो 1989 ईस्वी में शाये हुई थी। उसी किताब का एक नज़्म है जिसका नाम है नज़्म हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, नज़्म हम नहीं जानते मुंतखब किया गया था। यह नज़्म अपनी ज़ात की तलाश से शुरू होकर कायनात और ज़िंदगी के गहरे राज को समझने की कोशिश तक फैली हुई है। मुताले की इस नज़्म की अहम खुसूसियत कायनात का तवाज़न है, जिसे ज़ाहिदा ज़ैदी ने अपने कामयाब तर्जुमे से ज़िंदा जावेद बना दिया है। ज़ाहिदा ज़ैदी ने इस नज़्म में बहुत से सादा, सलीस और रवा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके अंदर जो मानवी तहिए हैं, इसके अंदर जो मानवी तौर तरीके हैं, उसके बारे में ज़ाहिदा ज़ैदी मानवी तौर तरीके ये हैं कि वो बहुत गहरी हैं। मुतरजम की ज़बान भी बहुत पुरकशिश और दिल पजीर है। इस तमाम कहानी, इस तमाम आपको नज़्म के जो मेन चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा उम्मीद था, उस सब का हम लोग रिवीज़न कर लिए हैं। और आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर जो है नज़्म हम नहीं जानते या फिर मुतशायर है, ये सबसे आप लोग को ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो आपको सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर है, जो 2 नंबरी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मान लेते हैं एग्जामिनर के हालात को हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए हम लोगों को हर चैप्टर का, हर नज़्म का एकदम सीरियल बाय सीरियल मुताला करना है, ताकि हमसे एक भी ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम 100 में से कम जो है 89, मतलब कम से कम 80 जो है ऑब्जेक्टिव सही तरीके से बना। तभी तो अगर आपका 100 में से 80 ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही रहेगा, तभी तो उसमें से छांट कर आप 50 ऑब्जेक्टिव सही मार सकते हैं, ताकि आपका 50 से 50 नंबर एग्जैक्ट मतलब पूरा सही रहे। और उसी ऑब्जेक्टिव से आपको जो 20 नंबर जो निकलेगा, आपको जो 2 नंबरी रहता है जिसको हम लोग नॉन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना रहता है, उसका जवाब देना रहता है। मान लेते जैसे यजुनो मुंतालो की पैदाइश कहाँ हुई, तो बस उसको लिखना है कि यजुनो मुंतालो की पैदाइश जिनेवा में हुई थी। और अगर आपको इसी को ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। वही चीज़ है और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुताला कीजिए। और क्लास 10th वगैरह में जो भी बच्चे हैं, जो अभी तक क्लास 10 12th है, उसमें जो भी बच्चे अभी तक उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को उर्दू में चाहे ग्रामर हो या दीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, तो बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, ये सबसे। और आप उससे नहीं, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होगा तो आप कॉलिंग भी बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।